Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Federal Minister for IT and Telecommunications, Sayyid Aminul Haq Sahib, President of Pasha, Jahan Ara Sahiba, the Sehat Kahani team, respected guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. آج یہ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ میں آج آپ سب کے ساتھ اس سیشن میں، اس ایونٹ میں موجود ہوں کہ آج ہم سیلیبریٹ کریں کہ اس سٹارٹ اپ میں $1 ملین پری سیریز اے راؤنڈ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اٹ از ویری ویری ہارٹننگ ٹو سی کہ پاکستان کی جو ڈیجیٹل آئی ٹی اور سٹارٹ اپ سین ہے، اس میں ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے، اس میں کافی ایکٹیویٹی آ رہی ہے. اینڈ دیر آر مینی سچ ایگزامپلز آف ایمرجنگ اسٹارٹ اپس لائک صحت کہانی which are changing the landscape of this sector in Pakistan. میں اپنے ریمارکس میں آپ کے ساتھ آج 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز پہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس صحت کہانی کے اس مائل سٹون میں آج یہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ویسے تو ایک ریگولیٹر ہے، اٹس اے سینٹرل بینک، اور نارملی سینٹرل بینکس کا کام کیا ہوتا ہے کہ بینکنگ انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنا، جو منی سپلائی ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جو فارن ایکسچینج کی چیزیں ہیں ان کو کرنا. تو اسٹیٹ بینک آج اس فنکشن میں، جو کہ اس صحت کہانی جو کہ ایک سٹارٹ اپ ہے جو آئی ٹی سروسز کو استعمال کر کے پبلک ہیلتھ کی ڈیلیوری کو امپروو کر رہی ہے، اس سے کیا کنیکشن بنتا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج اسٹیٹ بینک یہاں پہ موجود ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آئی ٹی اور سٹارٹ اپس کا جو سیکٹر ہے، یہ ایک ایسا سیکٹر ہے which is often overlooked, under-emphasized in our economic sphere. It's a sector which, despite its contribution to exports, is one where we perhaps do not do enough. It is a sector that is very important to the State Bank. And that is the first reason that I am here with you today, to signal the importance that the State Bank of Pakistan plays to supporting continued progress in this sector. اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسٹیٹ بینک نے کیا ہے اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کے لیے. ہم نے کافی ساری چیزیں کی ہیں، لیکن ڈسپائٹ آل دا پریس ریلیزز سم ٹائمز دے گیٹ لاسٹ ان آل دی ادر نیوز دیٹ کمز اباؤٹ. تو 3 چیزیں جو بڑی اہم ہیں ہماری نظر میں، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اینڈ آئی اسٹارٹ فرام دا موسٹ ریسنٹ ون. وہ یہ ہے کہ فیبروری میں ہم نے اپنے فارن ایکسچینج مینیول کو ریوائز کیا، اور اس میں ہم نے ایک ایسا رستہ نکالا کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں اور فن ٹیکس ہیں، they are allowed to establish their holding companies abroad without the need for obtaining any approval from the State Bank of Pakistan. یہ ایک اسٹارٹ اپ جو سیکٹر ہے اس سے بڑی ڈیمانڈ تھی فار سم ٹائم. تو اس میں اسٹیٹ بینک نے ایک اسٹیک ہولڈر پروسیس کو لیڈ کیا کافی مہینے، جس میں جو سارے کی ریپرزینٹیوز تھے ان کی ویوز کو لیا، اور اس کے بعد یہ ہم نے پالیسی چینج نکالی. اب اس سے کیا ہوئے گا؟ اس سے یہ ہوئے گا کہ اسٹارٹ اپس اور فن ٹیکس جو ہیں، دے کین اپروچ دیئر ڈیزگنیٹڈ کمرشل بینکس اینڈ دے ول بی الاؤڈ ٹو انٹرٹین دیئر ریکویسٹ سبجیکٹ ٹو میٹنگ سرٹن بیسک کرائٹیریا. صحت کہانی جیسا وینچر اور اس کے علاوہ اور بھی جو وینچرز ہیں، دے ول بی الاؤڈ ٹو بینیفٹ فرام دس پالیسی. اور اس میں مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے الاؤ یہ کیا ہے کہ آپ پاکستان سے باہر ایک ہولڈنگ کمپنی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے جو آپ نے پیسے لے کے جانے ہیں وہ آپ آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں، اسٹیٹ بینک اس میں کوئی دقت کھڑی نہیں کرے گا. لیکن اس ہولڈنگ کمپنی اور آپریٹنگ کمپنی جو پاکستان میں ہوگی، اس کی جو اونرشپ ہے دیٹ کین بی میررڈ. اور یہ ایک ٹیکنیک ہے جو دنیا میں بہت جگہ استعمال کی گئی ہے فورن انویسٹمنٹ کو موبلائز کرنے کے لیے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کافی سارے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں ڈائریکٹلی یہاں پہ ہولڈنگ کمپنی بنانے میں، کیونکہ اگر ان کو کوئی آگے
مشکلات آئیں، کوئی لیگل ایشو سے چیلنجز آئیں، تو وہ کچھ اور جورسڈکشنز کے لیگل سسٹمز کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیوائس ہے اور یہ جو رستہ ہے، یہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ تھی، اور یہ اسٹیٹ بینک جو ہے آپ کے سامنے آگے لایا۔ اب ایک اور چیز جو اسٹیٹ بینک نے کی، جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اسٹارٹ اپ خاص کر کسی نئے وینچر میں انویسٹ کرتے ہیں اور فورن انویسٹرز اس میں ہوتے ہیں، تو ایک ان کو کنسرن یہ ہوتی ہے کہ جب ایک ایسا وقت پہنچا کہ ان کی انویسٹمنٹ وہ چاہتے ہیں کہ میچور ہو گئی ہے، اور انہوں نے جو کیپٹل گینز ریئلائز کیے اس کو وہ باہر لے کے جانا چاہتے ہیں، تو آیا اسٹیٹ بینک ان کے راستے میں رکاوٹیں تو نہیں کھڑا کرے گا۔ اس میں ایک جو دقت آتی تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک کی فارن ایکسچینج ریگولیشنز میں یہ تھا کہ آپ صرف اس حد تک پیسے لے کے جا سکتے ہیں وچ از کنسیڈرڈ دا بریک اپ ویلیو۔ اب بریک اپ ویلیو کا جو کانسیپٹ تھا فار ٹریڈیشنل brick and mortar industries was a valid concept because assets were easy to value، لیکن آئی ٹی جیسے ایریا میں جہاں پہ برانڈ اور جو سافٹ ایسٹس ہوتے ہیں they are your primary store of value، the break up value concept does not apply، اور یہ ہمیں بڑی دقت آتی تھی۔ تو پھر جو ہم ایک اور ریگولیشن اور جو ہم چینج لائے وہ یہ تھی کہ اب startups can conveniently remit their disinvestment proceeds through their designated bank without regulatory approval, even if their disinvestment is beyond the breakup value۔ اب اس سے میں چاہوں گا کہ ایک تو the reason I'm mentioning this is کہ سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں، اور یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تیسری چیز جو اسٹیٹ بینک نے کی اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ یہ تھی کہ ہمیں انڈسٹری سے بڑی ریکویسٹ آتی تھی کہ ہم نے ڈیجیٹلی فائنینشیل سروسز باہر سے ایکوائر کرنی ہیں، مثلا امیزون ویب سروسز، مائکروسافٹ کی سروسز، اور اس میں جو ہماری ایگزسٹنگ ریگولیشن تھی وہ یہ تھی کہ ہر چیز کے لیے اجازت لینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس آنا ہوتا تھا۔ اس پہ بھی ہم نے انڈسٹری سے کنسلٹیشن کی، اور پھر اس کا ہم نے رستہ یہ نکالا کہ کافی ساری جو انٹرنیشنل ڈیجیٹل سروس پرووائڈرز ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، ان کو ہم نے وائٹ لسٹ کر دیا، یعنی کہ ان کو ایک ایسی لسٹ بنائی، اور یہ انڈسٹری کی فیڈ بیک سے یہ لسٹ بنائی کہ اگر آپ ان کمپنی سے باہر سے سروسز ایکوائر کر رہے ہیں تو آپ کو اسٹیٹ بینک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جو آپ کا کمرشل بینک ہے، جو آتھرائز ڈیلر ہے، they are allowed for agreeing and authorizing payment for such services up to $200,000۔ پہلے $10,000 ہوتا تھا، اب ہم نے $200,000 کر دیا ہے کہ آپ آسانی سے باہر سے اگر سروسز ایکوائر کرنی ہے تو آپ کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کووڈ جب آیا، جس کا پہلے بھی ذکر ہوا، وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے ملک کے لیے، لیکن وہ ایک اپرچونٹی بھی تھی کہ ایٹ لیسٹ اسٹیٹ بینک کے لیول سے ہم کچھ ایسی چیزیں کریں اور کوئی نئی چیزیں سوچیں جو نہیں کی گئیں، اور وہ جو نئی چیزیں کی گئیں میں آپ کو مختصر طور پہ ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ہم نے یہ روزگار پے رول فائنینسنگ اسکیم نکالی کہ ہم ایک کمرشل بینک کو سستے ریٹ پہ قرضہ دیں گے کہ اگر وہ کمرشل بینک جو اس کا کلائنٹ ہے اس سے یہ گارنٹی لیتا ہے کہ وہ جو بزنس اونر ہے اپنے امپلائیز کو 3 مہینے اور پھر ہم نے اس کو بڑھا کے 6 مہینے تک لے آف نہیں کرے گا تو اس کو سستا قرضہ ملے گا۔ یہ ایک ایسا انسینٹو کا پروگرام تھا، اور اس سے 250 ارب روپے سے زیادہ لونز سستے ورکنگ کیپٹل کے اپروو ہوئے، اور اس سے ملینز کی تعداد میں جو روزگار ہے وہ بچا۔ یہ ایک مثال ہے انوویشن کی، جو پہلے کبھی ایسی اسکیم نہیں آئی لیکن ہم لائے۔ اسی طرح ہم ایک اور اسکیم لائے انویسٹمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، جس کا نام ہے ٹرف۔ یہ وہ اسکیم ہے ٹیمپرری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی۔ جب کووڈ شروع ہوا تو ہمیں یہ کنسرن تھی کہ شاید انویسٹمنٹ کی ڈیسیجنز جو ہیں وہ پوسٹ پون ہو جائیں، اس لیے ہم ایک ایسی اسکیم لائے کہ اگر آپ ایک نیا پروجیکٹ لگاتے ہیں یا ایگزسٹنگ پروجیکٹ کو ماڈرنائز کرتے ہیں تو آپ کو میکسیمم 5% پہ 10 ایئر روپی فائنینسنگ ملے گی، اور کچھ جو کلائنٹس ہیں وہ اس سے بھی کم ریٹ پہ نیگوشیٹ کر کے بینک سے دے رہے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں
کبھی نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور انیشیٹو لائے جو پھر پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں، ایک انوویشن کی مثال ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا ایک اور بڑا اہم اثاثہ ہمارے اوورسیز پاکستانی سے۔ تو اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ لائے، جس سے یہ ممکن ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو کہ دور ہیں، جہاں بھی ہیں، اپنے دفتر میں، اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے پاکستان کے بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ پہلے یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ٹیکنالوجی میکس اٹ پاسبل، اور ہم نے انوویٹ کیا، اور آج بڑی خوشی ہے ہمیں کہ 1,00,000 سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز کے اکاؤنٹس ہمارے بینکس میں کھل گئے ہیں۔ 100 ممالک سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کہانی میں شامل ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے انوویشن کی جو اسٹیٹ بینک کر رہا ہے اور مزید کرتا رہے گا۔ ایک اور مثال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم لائے ہیں فاسٹر پیمنٹ سسٹم، جس کا نام ہم نے رکھا ہے راست۔ اس کی لانچ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کچھ ہی ہفتے پہلے کی، اور یہ وہ سسٹم ہے کہ جو ابھی تک امریکہ میں بھی نہیں آیا، اور یہ وہ سسٹم ہے کہ جس سے سیکنڈز سے پیمنٹس ہو سکیں گی، اور اسٹاک مارکیٹ کی ڈیویڈنڈ کی پیمنٹس شروع ہو چکی ہیں اس سسٹم کے تحت۔ اس کا نام ہم نے راست کیوں رکھا؟ اس لیے اس کی سلسلہ شروع ہوتا ہے کانسیپٹ سے، راہ راست، یعنی کہ ایک ڈائریکٹ، ایک سیدھا راستہ، اور اس میں ایک اور بھی سب ٹیکسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈیجیٹل مینز کو استعمال کریں گے پیمنٹ کے لیے تو وہ ایک صحیح راستہ ہے پیمنٹ کرنے کے لیے۔ اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اوے دا یوز آف کیش۔ کیش جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں اور مسائل آتے ہیں، اور جو بلیک اکانومی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیش میں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم راست کو اس لیے بھی لائے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کے لیے آسان کر دیں گے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز کو اپنانا، تو اس سے ہماری جو ہے فائٹ اگینسٹ کرپشن، اس میں بھی ہماری تھوڑی سی اور آگے اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ یہ کچھ مثالیں تھیں جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ اسٹیٹ بینک انوویشن کے لحاظ سے وہ کیا چیزیں کر رہا ہے جو پہلے ہماری تاریخ میں نہیں ہوئیں۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اکانومی میں جو اسٹارٹ اپ سین ہے، اور خاص کر جہاں پہ خواتین بھی نئی بزنسز شروع کر رہی ہیں اس ایریا میں، ہم سب کو اس کو مل کے سپورٹ کرنا چاہیے۔ شکریہ۔